ذی وقار حضرات سادات کرام، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ مل کر مدنی تاجدار مکی مختار نبی مکرم رسول معظم سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار حضور سراپا نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گلستان باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، گلستان باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اطلس و کیم خواب کے کپڑوں پہ نازا کیوں تو ہے، اطلس و کیم خواب کے کپڑوں پہ نازا کیوں تو ہیں، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت بن تو انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، اور بارہا علمی تجھے سمجھا چکا، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر تم ہماری طرف پلٹ کر آؤ گے۔ اس دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کوئی ہمیشہ رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے دونوں کاندھوں کو پکڑ کر کے فرمایا، کن فی الدنیا کأنکا غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ شاہ بلخ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تخت شاہی پر براجمان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک دربار میں ایک شخص آیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ شاہ بلخ نے پوچھا، اے شخص تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تو کسے تلاش کر رہا ہے؟ تو کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ تو اس شخص نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تمہاری سرائے یعنی یہ گیسٹ ہاؤس مجھے پسند نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے چہرے پر غصہ آ گیا، ارے نادان، تو اسے سرائے کہتا ہے، ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس کہتا ہے؟ یہ تو میرا محل ہے، عالیشان محل ہے، تو اس کو مسافر خانہ کہتا ہے؟ تو اس شخص نے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، اچھا یہ بتائیے آپ سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ کہا میرا باپ۔ اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا پردادا۔ کہا اس لیے تو اس کو مسافر خانہ کہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی تو مستقل طور پر نہیں رہا، جو بھی آیا چند روزہ زندگی گزار کر کے اس سرائے کو خالی کر گیا۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جیسے مجھ سے پیشتر مولانا نواز صاحب سید شکیل باپو قبلہ نے بتایا کہ موت وقت مقررہ پر جہاں لکھی ہوئی ہے، جیسے لکھی ہوئی ہے، جس جگہ لکھی ہوئی وہاں پر آنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کا ایک چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، محفل جمی ہوئی ہے، سلیمان علیہ السلام نصیحت فرما رہے ہیں کہ وہ شخص نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان آدمی جو محفل میں پہلی مرتبہ تشریف لایا ہوا ہے، انجان لگا، ہمارے علاقے کا نہیں، ہماری محفل میں بیٹھنے والا نہیں،
یہ لگتا ہے کہیں اور جگہ سے اس محفل میں آج آ چکا ہے. وہ گھور گھور کر کے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا. اس سلیمان علیہ السلام کے چاہنے والے پر اس کی نظر تھی. اسے دیکھ کر کے وہ مسکرا رہا تھا. جب محفل ختم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا وہ چاہنے والا حاضر ہوا اور کہا حضرت آج محفل میں ایک نوجوان شخص کو ایسا دیکھا میں نے جو اجنبی تھا. ہماری محفل میں کبھی اس کو میں نے دیکھا نہیں. آج پہلی مرتبہ اس کو اس محفل میں دیکھا اور وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا. وہ کون شخص ہے آپ ہی بتائیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور کہا وہ ملک الموت ہے جو تجھے گھور رہے تھے, تجھے دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے. اب وہ ڈرا کہ ملک الموت مجھے گھور رہے, اس کا مطلب کہ میری موت آنی ہی آنی ہے. مجھے دیکھ کر مسکرا رہے, میرا آخری وقت ختم ہو گیا, ملک الموت میری روح کو کھینچنے کے لیے آئے ہیں. لہذا وہ گھبرا گیا. گھبراہٹ میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا حضور میرا ایک کام کر دیجئے. کہا کیا؟ آب ہوا کے اوپر آپ کا قبضہ ہے, پانی کے اوپر آپ کا قبضہ ہے, جناتوں کے اوپر آپ کا قبضہ ہے. ایسا کیجئے یہ فلسطین کی دھرتی سے آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے اٹھا کر کے یمن کی دھرتی پر پہنچا دے. مجھے لگتا ہے فلسطین کی دھرتی پر میری موت آنے والی ہے. ملک الموت مجھے گھور رہے, مجھے دیکھ رہے ہیں, میری روح نکالنے کے لیے بےتاب ہے. لہذا آپ مجھے بھیج دیں گے یمن میں تو میری جان بچ جائے گی. اتنا دور چلا جاؤں گا یمن میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا, اس شخص کو فلسطین کی دھرتی سے یمن پہنچا دیا. پل بھر میں جیسے یمن کی دھرتی پر قدم رکھا, کیا دیکھا؟ سامنے ہی وہ نوجوان جسے ملک الموت کہا تھا تشریف فرما. ملک الموت کو گھبرایا, ارے تم ادھر بھی آ گئے اور ابھی بھی مسکرا رہے ہو. فلسطین کی دھرتی پر بھی مسکرا رہے تھے, یہاں پر بھی مسکرا رہے ہو, اب کیا کام ہے مجھ سے؟ کام میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ تمہاری روح یہاں پر یمن کی دھرتی پر مجھے کھینچنی تھی. میں سوچ رہا تھا اللہ نے حکم دیا ہے یمن کی دھرتی پر اس کی روح کو کھینچ لو اور تم فلسطین میں بیٹھے ہوئے تھے. لہذا میں مسکراتا کہ اللہ کی مصلحت کیا ہے. لیکن اب اللہ کی مصلحت سمجھ میں آ گئی کہ تم نے خود سلیمان علیہ السلام سے کہہ کر کے یمن کی دھرتی پر ہوا کے ذریعے تم پہنچ گئے. تو موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں پر آنی ہی آنی ہے. آج ماحول کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کئی طریقے سے ہم لوگ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آج داڑھی رکھنے کی بنیاد پر, اسلامی لباس پہننے کی بنیاد پر, ٹوپی پہننے کی بنیاد پر مسلمان گھبرا رہا ہے, مسلمان پریشانی کا سامنا کر رہا ہے. ٹرینوں میں کس طرح سفر کریں, بسوں میں کس طرح سفر کریں. ابھی فی الحال کا ایک واقعہ ہے مہاراشٹر میں کہ ٹرین کے اندر 3 مومن بھائیوں کو شوٹ آؤٹ کر دیا گیا. آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا. صرف اس لیے کہ وہ مومن تھے, اس بنا پر شوٹ آؤٹ کر دیا گیا. آج مسلمان گھبرائے ہوئے, پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. ہم بسوں میں, ہم ٹرینوں میں, انجان جگہوں پر کیسے سفر کریں. یہ پہچان بن چکی ہے داڑھی ہماری, لباس ہمارا پہچان بن چکا ہے, ٹوپی ہماری پہچان بن چکی ہے. لہذا لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ اس حالات سے بچنے کے لیے کیا ہم داڑھی کٹوا سکتے ہیں, کیا اسلامی لباس کو چھوڑ سکتے ہیں, یا ٹوپی اتار سکتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اے اس طریقے کے سوال پوچھنے والوں, ذرا بتاؤ کیا تم مجھے لکھ کر دے سکتے ہو کہ تمہاری موت نہیں آنے والی, تم مرنے والے نہیں, کیا مجھے لکھ کر کے دے سکتے ہو؟ جب کوئی لکھ کر کے دے نہیں سکتا کہ ہماری موت نہیں آنے والی, تو مجھے بتاؤ کتنی اچھی بات ہے کہ یہ ہوتے ہوئے, اسلامی لباس ہوتے ہوئے ہمیں موت آ جائے. کتنی اچھی بات ہے. پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. موت جہاں اور جس وقت لکھی ہے وہاں پر آنی ہی آنی ہے. چاہے آپ کے چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ ہو اور موت کا وقت ہوگا تو موت آنی ہی آنی ہے. چاہے چہرے کو منڈا لو تو بھی موت آنی ہے. لیکن کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہمارے چہرے پر سنت مصطفیٰ ہو اور مصطفیٰ کے خیال میں ہم کو موت آ جائے تو ہماری قبر بھی شاندار ہے اور آخرت بھی شاندار. ہر چیز کا وقت مقرر ہے.
کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر تم ہماری طرف پلٹ کر آؤ گے، اس لیے موت کی تیاری کرو۔ موت آسان نہیں ہے، جسم سے روح کا نکلنا کوئی آسان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ موت کی سختی کا عالم کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جیسے زندہ بکری کی کھال کھینچی جا رہی ہے۔ فقال جبزات الموت میت ضربت بالسیف، یعنی موت کی سختی 100 چوٹ تلوار کے مثل ہے۔ اگر کسی کی بوڑی کے اوپر 100 مرتبہ تلوار کے زخم لگائے جائیں، اس سے بھی زیادہ سختی روح کا نکلنا ہے۔ اس لیے موت کی سختی معمولی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قبرستان پہنچے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس قبرستان میں سے کسی ایک مردے کو زندہ کرے اور زندہ کرنے کے بعد وہ ہم کو بتائے کہ مرنے کی سختی کا عالم کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبرستان میں سے ایک مردے کو ان کے لیے زندہ کیا۔ ایک مردے کو زندہ کیا، وہ کالے رنگ کا ایک شخص تھا اور اس کی پیشانی پر سجدے کے نشان تھے، یعنی پیشانی کے اوپر سجدے کا نشان۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس کو زندہ کیا گیا تھا وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا تھا، نماز پڑھنے والا تھا، خدا کی عبادت کرنے والا تھا، نیک تھا، فرما بردار بندہ تھا۔ وہ شخص کالے رنگ کا قبر سے بیدار ہوا اور لوگوں نے اس سے پوچھا، اے مرنے والے بتا، تیری جب روح نکلی اور موت کی سختی آئی تو اس کا انداز کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو مرنے والا شخص کہتا ہے، وہ کالے رنگ کا آدمی کہتا ہے، اے لوگو جان لو جان لو، اے اس بنی اسرائیل والو جان لو، مجھے مرے ہوئے 100 برس ہو چکے ہیں مگر موت کی سختی اب تک میرے بدن میں، موت کی سختی اب تک میرے بدن میں۔ 100 سال پہلے مرنے والا، نماز پڑھنے والا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا، اس کا بھی عالم یہ ہے کہ 100 سال کے بعد بھی اٹھ کر کے کہتا ہے کہ مرنے کی سختی اب تک میرے بدن میں ہے۔ ذرا سوچو ہمارا کیا ہوگا۔ آج ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجد ویران ہے، ہماری پیشانی ہے وہ سجدوں میں آباد نہیں ہو رہی ہے۔ تو ذرا سوچو کہ جب موت آئے گی تو ہماری سختی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے آخرت کے لیے تیاری کر لو، آخرت کے لیے سامان اکٹھا کر لو۔ انما الدنیا فناؤن لیس للدنیا ثبوت، انما الدنیا وما فیہا کنزل العنکبوت، یہ دنیا کے لیے فنا ہی فنا ہے، دنیا کے لیے بقا و ثبوت نہیں۔ اور یہ دنیا اور دنیا کے تمام ساز و سامان مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ جس طرح مکڑی جالے کا گھر بنا کر بڑے اطمینان سے بیٹھی رہتی ہے اور یہ گمان کرتی ہے کہ میرا گھر بہت ہی مضبوط ہے، مگر ہوا کا ایک جھونکا اس گھر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہی مثال دنیاوی زندگی، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دیکھیے جس مرحومہ کی زیارت کے موقع پر ایصال ثواب کی محفل میں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں، کیا بھروسہ تھا؟ اللہ نے کیسا اسباب بنایا، کس انداز سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کتنی دیر تک، کتنے لمحے تک، کتنی منٹ اور کتنے سیکنڈ تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے جتنی ہو سکی عبادت کیجیے، بندگی کیجیے، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔